طلوع اسلام۔ اب آگے جو آئے ہیں، اب وہ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ اب دوسرا پروگرام کی دوسری منزل شروع ہو رہی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد یہاں پھر للکار کی آواز دی جا رہی تھی اس انقلاب کے لیے، اور یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے پہلی، یا ایھا المزمل۔ کیا خطاب ہے خدا کی طرف سے؟ قبل اس کے کہ میں بتاؤں کہ خدا کی طرف سے کیا خطاب تھا، آ جائیے اپنی تفسیروں کی طرف، روایات کی طرف، تشریحوں کی طرف، ترجموں کی طرف۔ اے کملی اوڑھنے والے قم اللیل الا قلیلا، یہ ترجمہ ہے جی۔ اے کملی اوڑھنے والے، کیا بات ہے۔ پھر جب یہ شاعروں کے ہاتھ میں چڑھا، پھر جب یہ قوالوں کے بعد میں گیا، تو آپ سوچ لیجئے نا، جب ساری سازش یہ تھی اس 1000 سال کی ملوکیت میں کہ قرآن کے انقلابی پیغام کی طرف امت کی نگاہ نہ اٹھنے پائے۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے۔ شریعت تو ایک طرف رہی، تصوف کس طرح سے آیا؟ نبوت کے متعلق خود خدا نے یہ بتایا، رسول اللہ نے یہ بتایا۔ خدا نے یہ کہا کہ رسول تو ایک دن پہلے تک جانتا نہیں تھا کہ اس کو یہ وحی ملنے والی ہے، یعنی یہ ایک ایسا علم تھا خدا کی طرف سے دیا جانا، جس کے متعلق جسے علم دیا جانا تھا اس کو ایک ثانیہ پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے یہ علم بھی ملے گا۔ کہ جائے کہ وہ اس کے لیے تیاریاں کچھ کرتا، کچھ کوششیں کرتا، کچھ مشقیں کرتا کہ مجھے یہ مل جائے، اسے علم بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ ملے گا۔ یہ وہبی علم جسے کہتے ہیں وہ نازل ہونا ہوتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں آتا، اندر سے باہر نہیں آتا، یہ اوپر سے آتا ہے، خارج سے یہ ملتا ہے۔ یہ تو لفظی نزول نے ساری وحی کی حقیقت بیان کر دی ہوئی ہے، جو لفظ نزول ہے، نازل ہوتا ہے۔ یہ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تصوف میں ریاضتیں جو ہوتی ہیں جن سے پھر اولیائی کا مرتبہ ملتا ہے، وہ کیسے ہوتی ہیں؟ چلے، مراقبے، ریاضتیں۔ یہ آپ بیتی کہہ رہا ہے، یہ گناہگار آپ کے سامنے کیسے ہوتا ہے وہ کہ جی وہ ذرا سا پانی لیا، تھوڑا سا کچھ کھانے کو لیا، کسی غار میں جا کے بیٹھ گئے 40 دن تک۔ وہ اس دور میں غاریں تو اب ہوتی نہیں، اور ہم حجروں میں بیٹھا کرتے تھے، غاریں بنا لیا کرتے تھے۔ غار میں تو خیر ہوتا ہی پہلے اندھیرا ہے، ان حجروں میں تو دروازے تھے، روشنی آتی تھی، بند کر لیتے تھے کہ کہیں سے روشنی کی کرن نہ اندر آنے پائے۔ جتنی تاریکی زیادہ ہوگی بس اتنا ہی نور زیادہ آئے گا۔ وہ جا بیٹھتے تھے جی غاروں میں۔ یہ تصوف کی اولیائی کا یہ طریقہ ہے۔ وہاں جا کے وہ مراقبے میں بیٹھتے تھے، گیان دھیان جس کو کہتے ہیں ہندو میں۔ اور تصوف خواہ عیسائیوں میں ہے، خواہ ہندوؤں میں ہے، خواہ یہودیوں میں تھا، خواہ مسلمانوں میں ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے، اسی طرح سے گیان دھیان میں، تاریکیوں کی ریاضتوں میں، مراقبوں میں بیٹھنا۔ اب یہ تصوف میں جو یکسر غیر اسلامی ایک تصور تھا، اس کو سند دینے کے لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت ملنے سے پہلے، یہ متفقہ طور پر آپ کی روایات، آپ کی حدیث میں یہ آتے ہیں کہ تھوڑے سے ستو، تھوڑا سا پانی لے کر اور حضور غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کے 40 دن وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ سوچئے ذرا، حرا کی غار جو ہے مجھے شرف حاصل ہوا ہے اس کی زیارت کرنے کا۔ خاصے اونچے پہاڑ پہ، ایسا ہے پہاڑ کہ بڑا ہی دشوار گزار ہے راستہ اس کا، جو وہاں جاتے تھے وہ اوپر کہیں جا کے مغ سی اتنی سی، اور یہ غار کا تصور تو لیا ہی ہے ہندوؤں سے۔ خیر
کہ جی وہاں آپ چلے جاتے تھے تھوڑا سا ستو تھوڑا سا پانی لے کے 40 دن تک، سیدھی سی بات ہے کہ پھر غار میں کیا کرتے تھے. اب یہی چیز سند آ گئی نا ان کی. یہ اپنے مراقبوں کی سند اس سے لیتے ہیں کہ یہ تو سنت رسول اللہ کا اتباع ہے. اچھا جی تم نے یہ ریاضتیں کی، یہ کوششیں کی، مراقبے کیے، تو تمہیں پھر یہ اولیائی آ گئی، علم حاصل ہو گیا. اسے علم لدنی کہتے ہیں، یعنی جس میں انسان کی اپنی کوشش کا دخل نہ ہو، خدا کی طرف سے جو ملے. یہ ہے نا تصور، تو وہی، اسی کو تو وہی کہتے ہیں. کہتے ہیں ہم وہی نہیں کہتے جی، اس کو علم لدنی کہتے ہیں. تو گویا اس کاوش اور کوشش سے انسان کی یہ حاصل ہوتا ہے. بیان ہی اسی مقام کے اوپر نبی کو رکھ دیا انہوں نے کہ حضور بھی اسی طرح سے جا کے چلے کیا کرتے تھے، اور جیسے چلے کے بعد اس کے نتیجے میں علم لدنی ملتا تھا، اس طرح سے حضور کو ایک وحی مل گئی تھی. معاذ اللہ.